صحابہ اہل بیت کا مرکز ہے، ان کی روح ہے جنہوں نے اس علاقے کو قرآن و سنت سے آباد کیا، اور یہی وہ گلیاں تھی جس کو میں اکثر شاہ فیصل میں بیان کرتا ہوں، جہاں سے یہ نعرہ ایجاد کیا گیا کہ غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ آج وہ اپنی مزار مقدسہ کے اندر وہ ہستیاں آرام فرما رہی ہیں، ان کی روحیں ہماری طرف متوجہ ہیں کہ ہم نے جو اللہ کے دین کا کام کر کے جو وراثت چھوڑی ہے، تو ہمارے نام پر جو ہماری مسندوں پر بران جمان ہوئے ہیں وہ اس کا حق کیسے ادا کر رہے ہیں۔ اور الحمدللہ اتنا بڑا اجتماع کراچی میں خال خال ہوا کرتا ہے، شاہ صاحب خال خال ہوا کرتا ہے، یہ جذبہ کہیں کہیں نظر آتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس بستی میں رہنے والے جو آج قبروں کے اندر ہے وہ اتنے نور والے تھے کہ ان کے نور کی چمک آپ کے چہروں پر نظر آ رہی ہے۔ شاہ فیصل وفاداروں کا علاقہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہاں جو علماء آئے ہیں، یہاں جو صوفیاء آئے ہیں، یہاں جو خدمات ہوئی ہے، اہل سنت و جماعت کو جتنا فروغ اس خطے سے اور اس کے علاوہ دیگر اور خطے، نفی کسی کے نہیں، نہ کسی کی دل آزاری ہے، لیکن جہاں بیٹھے ہیں اس کے مقصد کو بیان کر رہے ہیں۔ کراچی کے وہ بڑے علاقے کہ جنہوں نے آزادی پاکستان کے بعد لوگوں تک قرآن و سنت کی تبلیغ اور دین کا مرکز و محور جناب سید عالم سے وفاداری اور حضور سے محبت اور حضور کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت اور اہل سنت کے تشخص کو بچانے کے لیے اور اس کو قوم کے اندر نافذ کرنے کے لیے، چاہے ابتدائی وہ تنظیم ATI کی صورت میں ہو یا موجودہ کوئی تنظیم ہو، میرے دوستو بزرگوں، جن کراچی کے خطوں نے اپنی تاریخ کو یاد رکھو، جن کراچی کے علاقوں اور خطوں نے اہل سنت کے منشور کو اور دین کی وفاداری اور عشق رسول کے فروغ کو اور حضور کی محبت کی شمع کو کراچی کی گلی گلی میں روشن کیا، اس خطے کے اندر سب سے بڑا خطہ جس نے حضور سے وفاداری کا حق ادا کیا، میں سمجھتا ہوں شاہ فیصل کا۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں وقت دیجئے کہ صرف میں شاہ فیصل پر تقریر کروں، میں جتنا جانتا ہوں یہاں کے علماء جو گزر گئے ہیں اور جو میرے یہاں پر دوست بزرگ موجود ہیں، تو میرے دوست بزرگوں لہٰذا اپنی تاریخ کو یاد رکھو۔ یہ باتیں میں نے چاپلوسی کے لیے نہیں کی ہے، اعتماد دلانے کی۔ جب لوگوں کو یہ پتا چلے کہ ہمارے پشتیبان اور ہمارے پیچھے گزرے ہوئے لوگ ایسے تھے اور ہم ان کی اولاد ہیں، ہم ان کے ترجمان ہیں، ہم ان کے محلے میں رہنے والے ہیں، تو بندے کے اندر اسلام کی جرت، نیکی کا شوق، عبادت کا غلبہ، گناہوں سے نفرت اور غداری کا تصور دل سے نکل جاتا ہے۔ تو لہٰذا جس گلیوں میں آپ بیٹھے ہو، یہ گلیاں وہ ہیں جہاں سے اسلام کی فروغ کی تحریکیں چلی، عشق رسول کی فروغ کی تحریکیں چلی، ان میں یہ علاقے، یہاں بڑے بڑے ڈاکٹرز، علماء، پروفیسر، مشائخ، اولیاء جو دیگر اور علاقوں کے اندر آئے ہیں، اس میں بہت بڑا حصہ آپ کی شاہ فیصل کا رہا ہے۔ لہٰذا میں نوجوانوں کو کہوں گا اس علاقے کی قدر کریں اور ان بزرگوں کی آبرو کے ساتھ وفاداری کریں اور قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے، آقا کریم علیہ السلام کی محبت اور عزت کے فروغ کے لیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی عظمت و شان اور اہل بیت پنجتن پاک کی محبت اور ان کے ترجمان غوث اعظم اور امام محمد رضا سے وفا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ بیدار، توانا، مستعد اور ہوشیار رکھیے۔ کیا آپ سب اس کے تیار ہیں؟ اب میں بات آگے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارا سلسلہ ہم کٹی پتنگ نہیں ہے۔ اگر آج کوئی 18 سال 20 سال کا ہے تو اس کا رشتہ کتنے پیچھے لوگوں سے جڑا ہوا ہے۔ کبھی میں آپ کو میں دعوت دیتا ہوں یہاں سے اٹھیں کبھی آپ اور شاہ فیصل کے قبرستان میں کبھی جائیں اور ایک ایک قبر کے آپ خطبے کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں رہنے والے کون کون لوگ وہاں آرام کریں۔ آپ کو اپنی تاریخ پتہ چلے، ان لوگوں کو پتہ چلے، اور تاریخ جب پتہ رکھتی ہے نا تو اس سے اعتماد بڑھتا ہے۔ جب بندے کو یہی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میرے پیچھے کون، آگے کون، تو وہ مضبوط بھی ہو تو پگھل جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ پتا ہو نا کہ میں کس کا ہوں اور کس کے راستے پر ہوں اور کہاں پر ہوں، تو پھر کمزور بھی ہوتا ہے تو وہ شیر بن جاتا ہے۔ یہ باتیں میں نے اعتماد کے لیے کی ہے کیونکہ دین پر میرے نوجوانوں دوستوں جو تمہاری عمر ہے نا، اس میں اعتماد اور شوق ہی وفاداری کا ہے۔ یہ بات اس لیے کی ہے تاکہ دنیا کے اتار چڑھاؤ سے تمہارے ذہنوں میں شک نہ آئے۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ حالات بدتر سے بدتر ہوں گے، سن لیجئے، اتنے بدتر تو نہیں ہوں گے جتنے کربلا میں ہوئے تھے۔
ہم پر حالات اتنے تو نہیں بگڑے جس طرح امام علی مقام پر بگڑے تھے. مریدوں نے بلا کر حملہ کر دیا. دروازہ بند کرنے والے بھی وہی تھے جو لکھا تھا. آپ بجلی مہنگی ہو گئی تو آج کا نوجوان رسول ہو جاتا ہے. کہ چور دجال قسم کے لوگ آپ کے ایم پی بن گئے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. قوم کا سرمایہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے اور ملک کے اور اعتماد کے گراف کو گرانے کے لیے اور قوم میں کمزوری پیدا کرنے کے لیے یہودیوں کے دلال چینل کہنے لگتے ہیں کہ کراچی کے پورٹ کے اوپر پیاز کے کنٹینر کھڑے ہیں, آلو کے کنٹینر کھڑے ہیں, روزانہ کے کھانے کے کنٹینر کھڑے ہیں اور حکومت کے پاس ڈالر نہیں ہے. میں نے کہا حرام خورو, یہ جو اربوں روپے کے مکانات تم نے لے کر رکھے ہیں یہ تمہارے باپ کی کمائی تھی یا غریبوں کا مال تھا؟ ایک طرف سے تم نے کرپشن کیا, ظلم کیا, اب قوم کو مزید ناامیدی کے اندھیرے میں دھکیل کر ان کے نوجوانوں کے اندر موجودہ صلاحیتوں کو بھی منتشر کرنے کے لیے ایک ناامیدی جیسے پاکستان منتشر ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. اتنے آج تازہ خبریں دیکھی آپ نے, اس لیے میں کہتا ہوں یا تو خبر نامہ پڑھے گا, سب جھوٹ فریب اندھیرا اور الجھاوا ہے. توجہ ہے آپ, کیونکہ کچھ کرنٹ ایشوز پر بھی بات کریں گے. غوث اعظم کا مزاج ہے. غوث اعظم یہ جعلی پیروں کی طرح نہیں تھے معاذ اللہ کہ جو ہر چیز سے آنکھ اور کان کو بند کر دیں. غوث اعظم کا دل امت کے ساتھ دھڑکتا تھا, امت کے ساتھ دھڑکتا تھا. امت کی ضرورت کے نبض پر ان کا ہاتھ تھا. مسلمانوں کو جو ضرورت تھی غوث اعظم وہی خطبہ دیا. یہ نہیں کہ ہمارا کام نہیں ہے, مولویوں کا کام ہے, یہ کسی تنظیم کا کام ہے. کلمہ گو کہیں پر بھی ہو, اس پر جو کوئی مصیبت آئے گی تو جو ذمہ دار ہے یا ان کا مقتدا ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ رسول کی طرف سے اگر نائب ہے تو وہ رہنمائی کرے, نہیں کرے گا تو ساری قوم کی طرف سے حساب اس کو قبر پر دینا پڑے گا. چاہے اس کی قبر پر پھر منو پھول ڈال دو, فائدہ پھول والے کا ہوگا, رگڑا اس کا لگے گا. جس نے خدا کے بندوں کا نہیں سوچا خدا کی رحمت اس کو نہیں دیکھے گی. تو غوث اعظم ایک بیدار صوفی کا نام تھا, محی الدین جن کو کہتے ہیں. جو ہے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ورنہ تقریب گھنٹوں پر چلی جائے گی. میں صرف آپ کو عنوانات دینا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے میرے دوستوں. لہٰذا ایک طرف تو ناامیدی ہی پھیلائی جا رہی ہے, سیلاب, کرپشن, بڑے بڑے عہدے کے لوگ یہاں مطلق العنان اور اکبر و یزید بنے رہتے ہیں. دور ختم ہوتا ہے تو ڈائریکٹ اپنے باپ کے گھر امریکہ چلے جاتے ہیں. میں نے کہا مزے تو تم نے یہاں کیے تھے, اپنے ریٹائر ہونے سے پہلے آپ کو امریکہ زیادہ اچھا لگ گیا تھا. کیا قوم آپ پر اعتماد کرے, کیا آپ کو محافظ کہے. توجہ ہے آپ, کرو گے تو سنو گے, کرو گے سنو گے. میں نے کہا 40واں تو ہونے دیتے اپنا, آپ تو سوئم بھی نہیں ہونے دیا اور آپ نکل گئے. تو کیا تمہارے لیے اعتماد کیا جائے گا, کیا تم پر بھروسہ کیا جائے گا. لیکن پاکستان کو کسی بھروسے کی ضرورت نہیں, اس کی بنیاد کلمے پر ہے. اس کو توڑنے والے ذلیل ہو جائیں گے. تم بھی دیکھ لینا, ہم بھی دیکھ لینا, سرحدوں کی حفاظت بھی خدا کرے گا اور زمین کی حفاظت بھی خدا کرے گا. ہاں, جو اس میں حصہ پریکٹیکل ملا لے وہ اپنے آپ کو کامیاب کرے گا. پاکستان ختم ہونے کے لیے نہیں بنا ہے, پاکستان رہنے کے لیے بنا ہے. یہ جذبات نہیں, یہ حق بات ہے, حق بات. تو لہذا یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے کر رہا ہوں جو میں نے شاہ فیصل کی باتیں آپ کے سامنے کی, ایک اعتماد بحال کرنے کے لیے. نا امیدی کے سمندر میں حالات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں, یہ بھی سن لو, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اتنے خراب تو نہیں ہو سکتے کہ گود کے علی اصغر کو مار دیا جائے, کسی پر خراب نہیں ہو. جو ہے کہ گود کے علی اصغر کو کہ ساری امت مر جاتی, لیکن اس مبارک علی اکبر کو کچھ نہ ہوتا, علی اصغر کو کچھ نہ ہوتا. جب ان کے گلے پر خنجر چلا یزیدیوں اور ڈکٹیٹروں کی طرف سے, لیکن پھر بھی دین رہا, تو سمجھ جاؤ ناموس رسالت کو ہونا کچھ بھی نہیں ہے. جو جھنڈا تھامے گا خود کا بھلا کرے گا, اور اللہ کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس, محبوب تیری حفاظت میں کروں گا. ہاں, جو میری سنت پر آواز لگائے گا وہ خود کا بھلا کرے گا. وہ نبی آئے تو تیرا جھنڈا ہم بلند رکھیں گے. دین کسی کا محتاج نہیں ہے, ہم دین کے محتاج. یہ سمجھ لیجیے آپ.
یہ مت سمجھنا کہ اگر آپ نے کسی نے ساتھ نہ دیا تو دین کا جھنڈا گر جائے گا، معاملات منتشر ہو جائیں گے. نہیں نہیں، ہم نے ساتھ دے کر اپنا بھلا کرنا ہے. کیونکہ جب نام علی کا لینا ہے، کہتے جی آپ کیا تقریر کر رہے ہیں، پنجتن پاک کی تقریر کیجئے. میں نے کہا معاذ اللہ، پنجتن پاک نام سید لکھوا کر کرپشن کرنے والے تو نہیں تھے. اگر پنجتن پاک کی بات کرتے ہو تو تم نے کیا علی اور حسین سے یہ سمجھا ہے کہ ان کا ایوان رات کو کھلتا ہو اور لوگوں کے پیسے اور چائنا کٹنگ ہوتی ہو؟ ظالموں، ایک طرف مولا علی کا